التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضعها لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توضعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وزهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضاء
ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقمته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. یا سیدی فاسألک بعزتک، اے خداوندہ اے میرے آقا تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کے التجا کر رہا ہوں. میری بدعمالیاں اور میری غلطیاں ہرگز میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے. خداوندہ تو میرے جن رازوں سے آشنائی رکھتا ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا. خداوندہ وہ تمام اعمال جو میں نے تنہائی میں ادا کیے ان کی سزا دینے میں مجھ پہ جلدی نہ کرنا. میرے برے افعال، میری غلطیاں، میری گستاخیاں، میری کوتاہیاں، در حقیقت یہ سب کا سب میری جہالت کی وجہ سے ہے، میری خواہش نفس کی کثرت کی وجہ سے ہے، یہ میری غفلتیں ہیں. اے خدا رحم فرما، ہر حال میں مجھ پہ رحم فرما، تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما. اے میرے معبود تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں؟ اپنی مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے اور اپنے کاموں میں نظر کرم کریے. اے میرے معبود تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا میں اس پہ عمل نہ کر سکا. میں ہوائے نفس کا تابع رہا اور میرے دشمن نے مجھے سنہری خواب دکھایا. میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا. بالآخر مجھے میری خواہشات کا سہارا کا دھوکہ دیا اور اس میں میری تقدیر نے اس کی مدد کی. اس طرح خداوندہ میں تیری باز حدود سے باہر نکل گیا، تیرے واجبات کو ترک کر دیا، تیرے محرمات کو انجام دیا، تیرے احکام کی نافرمانی کی، جبکہ تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے. خداوندہ جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہو گئی ہے، یقیناً میں اس پہ احتجاج نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اے معبود میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ، اپنے نفس پہ ظلم کے بعد عذر خواہ ہوں، پشیمان ہوں، دل شکستہ ہوں، نادم ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، تیری طرف آیا ہوں، اقرار کرتا ہوں. مجھے تسلیم ہے، مجھے اعتراف ہے ہر اس گناہ کا جو مجھ سے سرگرد ہو چکا.
مجھے پتہ ہے خدا میرے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، میں اپنی پریشانی جس سے بیان کر سکوں تو ہی میرا عذر قبول کر سکتا۔ اے خدا اپنے وسیع دامن میں رحمت میں تو ہی جگہ دے سکتا ہے۔ اے معبود میری معافی کی درخواست کو قبول فرما، میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، میرے ہاتھ پاؤں کی اس سخت جکڑ سے مجھے رہائی عطا فرما۔ اے میرے معبود مجھ پہ رحم فرما، میرے پروردگار مجھ پہ رحم فرما، میرے جسم کی ناتوانی پہ رحم فرما، میری جلد کی کمزوری پہ رحم فرما، میری جلد کی نزاکت پہ رحم فرما، میری ہڈیوں کی کمزوری پہ رحم فرما۔ اے وہ ذات کہ جو میری خلقت ایک قابل ذکر سے پہلے بھی مجھ پہ مہربان تھی، اے خدا تو نے تو میری پرورش کا سامان کیا جبکہ میں نے نہ کوئی نیکی انجام دی تھی اور نہ کوئی گناہ کیا تھا۔ تو نے ہمیشہ میرے حق میں بہتری کی اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کیے اس وقت جب میں تیرا شکر بھی ادا نہ کرتا۔ اے خدا پسند میرے گناہوں پہ مجھے بخش دے اس کرم کے واسطے سے کہ جو اب تک تو مجھ پہ کرتا رہا ہے، اپنے اس قدیم احسان کے واسطے سے۔ یا الہی و سیدی و ربی، اے خدا کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہے، میری زبان پہ تیرا ذکر جاری ہے، میرا ضمیر تیری محبت میں گرفتار ہے، اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا اور تیری ربوبیت کے ہوئے بے گلا کہ تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب ایسا ممکن نہیں کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کے ہے، یقیناً تو مجھے سزا نہیں دے گا۔ آخر تو کیسے اسے بے سہارا چھوڑ دے گا جسے خود تو نے پالا ہو؟ تو اسے کیسے دور کر دے گا تو نے جسے کبھی اپنا قرب بخشا ہو؟ تو کیسے مجھے اپنی درگاہ سے نکال دے گا جبکہ تو نے ہی مجھے پناہ دی تھی؟ تو مجھے کیسے بلاؤں میں دھکیل دے گا جبکہ تو نے مجھ پر رحم کا ذمہ لیا تھا؟ خدا میں یہ نہیں مان سکتا۔ یا سیدی و الہی و مولایا، خدا بندہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ تو مجھ پہ آتش جہنم کو مسلط کرے گا، ان چہروں پر کہ جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز تھے، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر رہے تھے، تیری شکر گزاری کی مدح کر رہے تھے، ان دلوں پر کہ جن پہ تیرے حق ہونے کا اعتراف کر چکا تھا، جو دل تیرے یقین سے مالا مال تھا، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے خشوع پیدا ہو گیا۔ اے خدا تو میرے ان اعضائے بدن پہ کیسے عذاب کرے گا جبکہ ان سے ہی میں نے تیری عبادتیں کی ہوں؟ میں انہیں ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بلند کر کے مغفرت مانگ رہا ہوں۔ اے خداوندہ تیری نسبت ایسا گمان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تیرے فضل کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی کہ تو عذاب نازل کر دے گا۔ اے خدا تو میری کمزوری سے واقف ہے، یا کریمی یا ربی تو میری کمزوری سے واقف ہے۔ مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں سے لڑنے کی طاقت نہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو جھیلنے کی طاقت نہیں، سختیوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں جو اہل دنیا پہ گزرتی ہیں۔ اور خدا بندہ مجھے پتہ ہے جبکہ یہ سارے امتحان بہت مختصر ہیں، ان کی سختی بہت کم ہے، ان کا جھیلنا بہت آسان ہے، ان کی مدت بہت کم ہے، تو خدا بندہ میں پھر آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیلوں گا؟ میں اس مصیبت کو کیسے برداشت کروں گا جبکہ وہاں کی مصیبتیں طولانی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جو اس میں پھنس گیا وہ نکل نہیں سکتا۔ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تیرے غضب کے باعث ہوگا عذاب، کیونکہ وہ تیرا انتقام ہوگا، تیرا عتاب ہوگا، اور جسے نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں نہ زمین۔ یا سیدی اے میرے آقا پھر ایسی صورت میں میرا کیا ہوگا؟
اے خدا بندہ، جبکہ میں تیرا ایسا بندہ ہوں جو کہ بہت کمزور ہوں، خدا بندہ ذلیل ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں، یا الہی و ربی و سیدی و مولایا، اے میرے مالک و مولا، میں تجھ سے کس کس بات پہ نالہ و فریاد کروں، کس کس پہ آہ و بکا کروں، دردناک عذاب پہ یا اس کی سختی پہ، سزا کے بڑھنے پہ یا اس مدت کے طولانی ہونے پہ؟ بس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے مستحق تھے، اور مجھے اپنے محبوب بندوں سے دور کر دیا، مجھے اولیاء و ائمہ سے دور کر دیا، تو اے میرے معبود، اگر ایسا ہو بھی جائے تو یقین کر میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، لیکن تیری رحمت سے جدائی کو کیسے برداشت کروں؟ میں آتش جہنم کی تپش برداشت کر لوں، لیکن تیری نظر کرم سے محرومی کیسے برداشت کروں؟ میں آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا رہوں گا جبکہ میں تجھ سے عفو درگزر کی امید لگائے؟ بس تیری قسم، تیری عزت کی قسم، یا سیدی و مولایا، خدا بندہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی باقی رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان سے تجھے پکاروں گا، اور ایسے پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارتے ہیں۔ میں تیرے حضور میں ایسے روؤں گا جیسے فریادی روتا ہے، تیری رحمت کے فراق میں اس طرح گریا کروں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہاتے ہیں۔ میں تجھے وہاں سے مسلسل پکاروں گا کہ کہاں ہے اے خدا، کہاں ہے مومنوں کا مالک، کہاں ہے حق شناسوں کی امیدگاہ، کہاں ہے مومن کی منزل مقصود، کہاں ہے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس، کہاں ہے سچے دلوں کے محبوب، کہاں ہے تمام جہانوں کے معبود، تو کہاں ہے؟ افا تراک سبحانک، کیا تو ملے گا اے میرے معبود؟ میں تیری حمد کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ آخر کیسے میں اسی آگ میں چلا جاؤں گا کہ جہاں پر بندہ مسلم کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنے گناہوں کی سزا میں اس عذاب میں ڈھکیل دیا گیا ہو، اپنے جرم و خطا کے بدلے جہنم میں قید کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کے ماننے والوں کی زبان میں تجھے پکارتا ہو، تیری ربوبیت کے واسطے سے تجھے پکارتا ہو، تیری جناب سے سہارا چاہتا ہو، تو خدا وہ کیسے عذاب میں رہے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم سے مہربانی کی آس بنی ہو؟ اے آتش جہنم، یا آتش جہنم اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ اسے تیرا فضل، تیری رحمت کا آسرا ہو؟ اس کو جہنم کے شعلے کیسے جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہو، اس کے مقام کو دیکھ رہا ہو؟ جہنم کی تکلیفیں کیسے اسے پکڑیں گی جبکہ اس بندے کی ناتوانی سے خود آگاہ ہے؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیسے رہے گا جبکہ اس کے ایمان کی سچائی سے تو آگاہ ہے؟ عذاب کے فرشتے کیسے اس پہ عذاب کریں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا جبکہ وہ تیرے فضل و کرم کی آس لگائے گا اور تو اسے جہنم میں پڑا رہنے دے؟ نہیں خدا، تیری نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا، نہ ہی تیرے فضل کا یہ شیوا ہے، نہ یہ سلوک ہے جو تو اپنے مواحد مومنوں سے روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں فیصلہ نہ کیا ہوتا تو کبھی جہنم میں انہیں نہ رکھتا، تو ضرور آتش جہنم کو سرد کر دے گا، حتی برداً و سلام، اور پھر کسی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے اسماء حسنہ کی قسم کھائی کہ تو تمام کافروں سے اور جن و انس میں ان سے جہنم کو بھر دے گا اور دشمنوں کو اپنے اس میں دھکیل دے گا۔ لیکن خدا بندہ، تو نے کہ تیری حمد و ثنا و جلالت والی ہے تیری شخصی، تو اپنے بندوں پہ پہل کرتا ہے احسان کرنے میں۔ تو نے خود اپنی کتاب میں کہا، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن و فاسق ایک جیسے ہوں گے؟ یا الہی و سیدی، میں واسطہ دیتا ہوں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی ہے، ان حتمی فیصلوں کا، یقینی فیصلوں کا جنہیں کوئی نہیں بدل سکتا، اور جنہیں تو نے مالک کی حقیقت
حیثیت سے نافذ کیا اور تو ان پر غالب ہے۔ اے خداوندہ اسی رات، اسی لمحے ہر وہ جرم جو میں نے کیا ہے، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا، ہر وہ برائی جو میں نے چھپائی، ہر وہ کوتاہی جو مجھ سے سرزد ہوئی، وہ سب کے سامنے کھلی ہو یا ڈھکی چھپی ہو، وہ مخفی ہو یا ظاہر ہو، میرے ہر ایسے بد عمل کو معاف کر دے۔ اے خداوندہ میرے ہر اس عمل کو معاف کر دے کہ جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا، جنہیں تو نے میرے عمل کو ثبت کرنے پہ مامور کیا، میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ بنایا۔ اے خداوندہ تو اس سے بھی باخبر ہے جو ان کی نظروں سے مخفی ہے، جنہیں صرف تیری رحمت نے چھپا لیا، صرف تو نے اس پہ اپنے کرم کا پردہ ڈال دیا۔ اے خداوندہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دو اس بلائی میں جو تو نے نازل کی ہے، اس احسان میں جو تو نے سرفراز کیا، اس نیکی میں جسے تو نے عام کیا، اس رزق میں جسے تو نے وسعت دی، اور ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا، اور اس غلطی سے جسے تو نے چھپا دیا۔ خداوندہ مجھے حصہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، اے میرے معبود، اے میرے آقا و مولا، اے میری غلامی کے مالک، اے وہ ذات کے جس کی گرفت میں میری جان ہے، اے وہ خدا جو میری بدحالی و بحالی کا جاننے والا ہے، اے میرے فقر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے پروردگار خداوندہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولائی و مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب 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 أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليها معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واجدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين
اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي وغفري ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل. ایک دفعہ پھر درود پڑھیں محمد علیہ میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں
یہ بڑی ہے لوگو، سرخ رو ہو گئی تربیت آغوش ربا، سرخ رو ہو گئی تربیت آغوش ربا، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، تیر کی نوک تو گردن میں اڑی ہے لوگو، سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے لوگو، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگو، شرم سے شام کے سورج نے چھپا لی آنکھیں، شرم سے شام کے سورج نے چھپا لی آنکھیں، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہے لوگو، بنت زہرا کی کہانی نہ سنو محسن سے، ایک برچھی ہے جو سینے میں گڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے
اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا ابو القاسم محمد صلی والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع درود پڑھیں محمد و آل محمد دعا کے ٹاپک پہ گزشتہ دنوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے ذیل میں ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو یاد رکھو کہ یقیناً میں اس سے بہت قریب ہوں اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے. بڑی کمال آیہ کریمہ ہے. ابتداً جو ہم نے اب تک بیان کیا اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ یہ واحد آیت ہے قرآن کی کہ جس میں اتنے مقامات پر خدا نے اپنی جانب اشارہ کیا. جب میرا بندہ اپنائیت کا احساس دلانا ہو کسی کو، مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی کام کرانا ہے تو آپ کہیں لڑکے یہ اٹھا دو، لڑکا اٹھا دے گا. آپ کہیں بیٹا یہ اٹھا دو، تو اب یہاں جملے میں فرق آ گیا. پلیز میں بیٹا آپ یہ اٹھا لیں گے. خدا بالکل نفسیات انسان کو دخیل رکھتے ہوئے، شامل رکھتے ہوئے ہر حکم دیتا ہے. کبھی نہیں کہا ڈائریکٹلی اقیموا الصلاۃ، کبھی حکم نہیں دیے اس طرح. بات شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خود بخود آپ کو ایک مقام اوپر پہنچا دیا. تم عام انسان نہیں ہو. دنیا میں جتنے بھی آج تک احکام دیے جاتے ہیں، اگر وہ احکامات، اگر وہ آرڈر طریقہ کار سے دیے جائیں تو سب ماننے کو تیار. پہلی چیز یہ کہ آرڈر لاجیکلی ہونا چاہیے، میرے دماغ میں آنا چاہیے فائدہ ہے یا نہیں. دنیا کے آرڈرز کی بات کر رہا ہوں. اس لیے جب ہمیں کہا گیا کہ سب سے پہلے عقائد کا جاننا ضروری ہے اور اس میں کسی طرح کی تقلید بھی جائز نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جب آپ عقل سے یہ مان لیں گے وہ خدا ایک ہے، وہ خدا مختار ہے، وہ قادر ہے، وہ آپ کا بنانے والا ہے، وہ آپ کا پالنے والا ہے، وہ آپ کو موت دینے والا ہے، وہ آپ کا حساب کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو جزا دینے والا ہے. یعنی توحید آ گئی، وہ ایک ہے. عدل آ گئی، نبوت آ گئی، امامت آ گئی، قیامت آ گئی. اسی کا نام اصول دین. جب آپ کسی ایک کو اتنا سپیریئر مان لیں گے
تو اتنا سپیریئر ماننے کے بعد آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے پوچھ لے مجھے بتائیے ہم اور آپ اب تک کتنے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہیں؟ 10 ڈاکٹر ہر ایک نے دیکھے ہوں گے آپ میں سے۔ جب مجھے بتائیں ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو یہ دوا لو اور یہ ایکسرسائز کرو، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع کر دیا، پوچھا نہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب اس دوا سے فائدہ ہوگا؟ اور جس نے پوچھ لیا ڈاکٹر نے کہا ظاہر سی بات ہے میں پاگل ہوں، کیا تمہیں لکھ کے کیوں دے رہا ہوں، اوہ سوری آئی ول فالو یور آرڈر، بغیر چوں چرا آپ اس کا آرڈر ماننے لگے۔ جہاں پریکٹس کی بات آئی کہ یہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ورزش بھی کرنی ہے، یہ ایکسرسائز کرنی ہے، وہاں آپ نے اب اپنے دماغ کی منطق لگائی کہ یار ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ کو ہلانے کا کہا ہے صحیح ہے، لیکن میرے سر میں درد ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاؤ، سمجھ نہیں آ رہا کیا چکر ہے۔ گردن میں درد ہے، نیک میں پین ہے، مجھے کالر لگ گیا، ایک پرابلم ہوئی تھی، کالر لگ گیا، ڈاکٹر نے روزانہ کہا کہ اپنے ہاتھوں کو یوں ہلانا شروع کر دیں۔ نیورولوجسٹ آئے، انہوں نے دیکھا، چیک کیا، کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے افریقہ میں ایسے علاج کرتے ہوں کوئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ جب یہ ہاتھ موو کر رہا ہوں میری گردن تک کے سارے مورے، سارے جوائنٹس اس کے ساتھ موو ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے ایکسپیرینس نے بتایا، ہو سکتا ہے نہیں پتہ چلتا غور نہ کرنے سے، لیکن مجھے ڈاکٹر کا آرڈر ماننا تھا۔ اب کچھ ایسے ہمارے ہاں عقل کل ہیں جو ڈاکٹر جب ایک دوا دے دیتا ہے تو اس کے بعد جا کے کسی فارمیسی والے سے پوچھتے ہیں اس کے جینیٹک نیم بتاؤ اس کا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جینڈر نیم پوچھ کے اس سے آگے نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ دوا کس پرپس میں ہے، اس کے سبسٹیٹیوٹ کیا ہیں، اور جب نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب کہتا ہے اسٹامینوفین لے لو تو آپ جا کے کہتے ہیں ایموکسیلین بھی لے سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر پہ روب مارنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایسی کوئی بھی حرکت جو ہمارے معاشرے میں کرے اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ صرف دین وہ واحد چیپٹر ہے، غور کیجئے گا، بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں، دین وہ واحد مسئلہ ہے جس کے ہر مسئلے میں جو خدا نے حکم دیا ہے آپ لاجک ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر کی دوا میں لاجک ڈھونڈی کہ لال کیپسول اور اس میں نہیں، اس نے 50 سال پڑھا ہے، 10 سال وہ پڑھ گیا ہے، اسپیشلائز کر گیا ہے، اب وہ لکھ رہا ہے تو صحیح لکھ رہا ہوگا، سیٹسفائی۔ بٹ وی آر ناٹ سیٹسفائی کہ وضو میں کونی تو ہاتھ کیوں دھونا، یہاں تک کیوں نہیں دھونا؟ none of your first of all، پہلے اسٹیپ کی بات کر رہا ہوں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو سوال کا کوئی حق نہیں ہے اگر آپ اسے قابل مانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر کے نسخے کو ماننے کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو پڑھا لکھا ہے، قرآن کا حکم ماننے کے لیے آپ کہتے ہیں یہ تو اندھی تقلید ہو گئی، بلائنڈ فیتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر پہ بلائنڈ فیتھ کیسے ہے؟ کیسے بلائنڈ فیتھ ہے ڈاکٹر پہ؟ اس کی ڈگری پہ آپ کو یقین ہے؟ یہ سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ عقائد کمزور، توحید سمجھ نہیں آئی ہے، علم خدا واضح نہیں ہے، اختیار خدا واضح نہیں ہے، تقدیرات واضح نہیں ہے، قضاء و قدر الہی واضح نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں واضح ہو جائیں یہ شکوک و شبہات کم ہو جائیں گے، پہلا مسئلہ۔ اب آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں، اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دعا کریں۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کا مطلب صلات کا مطلب ہے دعا کرنا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں نماز پڑھو؟ ہر جگہ لکھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کھڑی کر دو، اٹھا دو۔ تو حضور جو کام بہت جلدی میں ہو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یار پورا پلازا کھڑا کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے پلازا کھڑا کرنے کا مطلب وہ لیٹا ہوا تھا کھڑا کر دیا؟ اسٹیپ نہیں تھے اس کے کچھ،
اسٹیجز نہیں تھے، مراحل نہیں تھے، نہیں تھے، بہت تیزی سے طے ہوئے۔ خدا یہ چاہتا ہے تم اپنی ابدیت کے مراحل کو بہت تیزی سے طے کرو، یہاں تک کہ نماز قائم ہو جائے، یہاں تک کہ نماز اس مقام پہ پہنچ جائے کہ پھر تمہاری نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز تمہیں برائیوں سے بچانا شروع کر دے گی۔ اور اگر نماز بھی برائی سے نہ بچا پائے تو اس کا مطلب ہے نماز میں مشکل ہے، اس کا مطلب نماز میں مشکل ہے۔ صلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے، آج یہ کلیئر کر دوں، کئی جگہ کئی بار بتا چکا ہوں، عربی کا لفظ جو صلاۃ ہے اس کا مطلب دعا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پکار، کالنگ، پکارنا۔ اور دعا کا ایک مطلب بھی ہے پکارنا۔ میں نے بیان کیا تھا جب بھی چھوٹا بڑے سے مانگے اسے کہتے ہیں دعا، جب بڑا چھوٹے سے مانگے اسے کہتے ہیں حکم، جب دو ہم لیول ہم پلہ ایک دوسرے سے مانگے اسے کہتے ہیں معاونت، مدد، کوپریٹ۔ تو دعا یعنی پست، الطلب الدانی من العالی، مفردات راغب اصفہانی ڈیفینیشن آف دعا بیان کر رہا ہے، پست کی طلب عالی سے، یہ ہے دعا۔ نماز کا مطلب طلب ہے، ہاں اس کے اندر بہت سی دعائیں شامل ہیں۔ پورا دین اسلام کبھی بھی انسان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرتا، بہت اہم نقطہ ہے۔ کبھی بھی جو اسلام ہے وہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا، نہ آپ کی اتھارٹی کو نیگلیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دیا تم اس کے کل مالک ہو، یہ پورا گھر تمہارا ہے، لیکن زلزلہ ہم لا سکتے ہیں، طوفان ہم لا سکتے ہیں، آندھی ہم لا سکتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہم کروا سکتے ہیں۔ میں غالباً بیان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جاپان میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی اینٹی ارتھ کویک، 11 پوائنٹ سمتھنگ ریکٹر تک وہ ارتھ کویک برداشت کر سکتی تھی، 6-7 کی تو بنی ہوئی ہے، یہ 10+ چلی گئی تھی، اور سب بہت خوش تھے۔ اینڈنگ پوائنٹ تھا، فنیشنگ چل رہی تھی اس بلڈنگ کی کہ زلزلہ آیا، اور جتنی کرینے کھڑی ہوئی تھی وہ سب اس پلازا میں گھس گئی اور وہ پلازا گر گیا۔ لایا گیا یار یہ کیسے گر گیا؟ تو کہا ابھی تو بن رہا تھا، جب بنتا تو اینٹی ارتھ کویک ہوتا +10۔ تو ہمارا سارا اختیار کبھی بھی چیلنج ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، کبھی انسان کو خدا نے ہڈ حرام بننے کو نہیں کہا۔ گھر پہ بیٹھ کے یا رزاق یا رزاق یا رزاق کہتے رہے تو آپ کی صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو رزق ایسے نہیں پہنچے گا۔ کیسے نہیں پہنچے گا؟ مولانا پہاڑ میں پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو جو خدا رزق دے سکتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو کیڑا تسلیم کر لیں۔ کیڑا تسلیم کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ انسان کی انسانیت صرف اس کی عقل میں ہے، صرف عقل میں۔ بیمار یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، چھوٹا یہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوں، بوڑھا یہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں، صرف پاگل یہ نہیں کہتا کہ میں پاگل ہوں۔ انسان کسی مرحلے پہ یہ نہیں کہتا کہ میں پاگل ہوں، کیونکہ عقل اس کی وجہ شناخت ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے۔ آج وہ یہ آئیڈینٹی چھوڑ دے، پھر اس کو دیکھیں کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ طلب ہر مرحلے میں ضروری ہے تاکہ اس کو احساس رہے کہ ہول سول اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان الانسان لظلوما کفورا، اس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ بارہ پڑھ رہے ہیں دعائے کمیل میں، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، میں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس لیے کہ میں جہل رکھتا تھا، اس لیے میں نے اتنی جرأت کی، میں جہل رکھتا تھا خداوندہ، میں واقف نہیں تھا کہ کیا تو مجھے پکڑ سکتا ہے، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ آستانہ ولادت سلطان خراسان امام علی رضا علیہ السلام میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام سے کسی شخص نے سوال کیا
اختیار انسان اور قدرت الہی کس طرح ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ امام سے بہت سارے سوالات ہیں، بہت بہترین جسے کہا جائے ماحول امام کو ملا ان چیزوں کے بیان کرنے کا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو آج کل ماڈرنائزیشن کے دور میں سمجھ نہیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ڈیسٹینی کیا ہے، لاسٹ تھرسڈے ہم نے بات کی تھی کہ ڈیسٹینی کیا ہے، تقدیر کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے تقدیر کی، اس کا حدود اربع کیا ہے، یہ سب عقائد میں پتہ چلنے کی بات ہے۔ 8ویں امام کے دور میں ایک فرقہ بنا جس فرقے کو کہتے ہیں معتزلی، وہ بڑا قضا و قدر کی بات کرتے تھے۔ اس دور میں یہ بحثیں بہت زیادہ ہوئی۔ 8ویں امام سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ کس طرح سے آپ قدرت خدا اور اختیار انسان کو ایک جگہ کرتے ہیں، امام نے بہترین مثال دی، کہا یہ پھل جو تمہارے سامنے اسے اٹھا کے کھا سکتے ہو؟ کہا بالکل کھا سکتا ہوں۔ معتزلی تھا جن کا کہنا یہ ہے کہ انسان سب کر سکتا ہے۔ اس نے اٹھا کے کھا کے دکھاؤ، اس نے اٹھا کے کھا لیا۔ کہا اب یہ بتاؤ یہ پھل بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں، بنا نہیں سکتا۔ کہا یہی ہے قدرت خدا اور اختیار انسان، کہ خدا بنا کر لا سکتا ہے یہاں تک تم کھا سکتے ہو، اگر تم بنا دو۔ کہا میں بنا بھی سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کیا بناؤ گے تم؟ کہا میں اس سے مربع بنا لوں گا، کہا میں اس سے فروٹ چاٹ بنا لوں گا، جوس نکال لوں گا۔ ہم جو کچھ بناتے ہیں وہ بنی ہوئی چیزوں سے بناتے ہیں، جو کچھ ہم بناتے ہیں وہ بنی ہوئی چیزوں سے بناتے ہیں۔ وجود کی حالت بدلتے ہیں، خدا عدم کو وجود میں لاتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کو لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز اٹھا کے کھا رہے ہیں، اگر ایک مکھی آ جائے اور ایک ذرہ، ایک پارٹیکل اس میں سے چھوٹا سا اٹھا کر لے جائے، آپ پکڑ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے مکھی ایک بی جو اسے ٹچ کر کے، فلائی جو ٹچ کر کے جا رہی ہے وہ فالتو میں آئی تھی، فالتو ٹچ کر کے چلی گئی، اگر ایک ذرہ لے جائے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ ہے اختیار انسان۔ جو کھا لے وہ ہضم کرنا اختیار میں نہیں ہے، اور جو نہیں کھائے اس کو کھانے تک لانا اختیار میں نہیں۔ ہر مرحلے پہ دعا ہے۔ نماز کو اس لیے صلاۃ کو طلب کہا گیا، پکار کہا گیا کہ اس میں پکار ہی پکار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں سے تکبیر سے یہ نماز شروع ہو رہی ہے، خدا تو بڑا ہے۔ قرآن کی ابتدا سورہ حمد سے ہے، سورہ حمد دعا ہے۔ کیا ہے سورہ حمد؟ دعا ہے۔ آپ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، دعا کا فارمیٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا شروع ہو رہی ہے، خدا تو کریم ہے، خدا تو رحیم ہے، خدا تو یہ ہے، خدا تو وہ ہے، خدا کی تعریفات کے بعد اب دعا مانگنا شروع ہو۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم تنزل النقم تنزل البلاء تحفظ الدعاء۔ اب اپنی کو اتائیں، اب دعائیں مانگنی شروع۔ سورہ حمد یہی ہے، پہلے خدا کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے۔ اب خدا فوراً تجھ سے دعا مانگو، اہدنا صراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دے۔ اب اس کی تفصیل شروع ہو گئی، اس لیے نماز کو پکار کے معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن پکار پتہ ہے کیا ہے؟ وہ دعائے کمیل میں بیان کی ہے۔ دعائے کمیل میں پکارنے کی کئی شرائط قانون ہے جو دعائے کمیل نے بتائے۔ دعائے کمیل کے اندر ہے کہ ایک غریب کیسے پکارتا ہے، خدا میں تجھے پکار رہا ہوں، ایک واقعی طلب کرنے والا کیسے پکار رہا ہے کہ پورے وجود کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں۔ کس طرح پکار رہا ہوں؟ پورے وجود کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں، جیسے کوئی محروم پکارتا ہے، جیسے کوئی بے آسرا پکارتا ہے۔ آثار گناہ اس دعائے کمیل کے اندر 6 اثر بیان کیے۔ کیا کیا ہو جاتا ہے؟ سب سمجھتے ہیں صرف گناہ ملتا ہے، نہیں، گناہ تو بعد میں ملے گا، گناہ سے تو توبہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر تحت کل اسم آپ کی معصومیت ختم ہو جائے گی،
کردار کی معصومیت، چہرے کی معصومیت، شہرت کی معصومیت، ہر طرح کی معصومیت، ہر طرح کی پیورٹی، ہر طرح کی اسپرچولیٹی جو آپ کے اندر ایک روحانیت پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک دم نہیں ہوگی، ہلکی ہلکی ہوگی، مرحلہ بہ مرحلہ، ٹائم لگے گا، ختم ہو جائے گی. ایک ہے تنزل البلا، بلائے نازل ہونا، ایک اثر ہے گناہ کا. تغیر النعم، یہ سب سے عظیم گناہ کا اثر. صرف آج اس پہ آخری بیان اور رحمت تمام. تغیر النعم، گناہ آپ کی نعمت کو، جو آپ اب تک اپنے لیے جس چیز کو بلیسنگ کاؤنٹ کرتے تھے، نعمت کاؤنٹ کرتے تھے، اس کو نقمت میں بدل سکتا ہے، زحمت میں بدل سکتا ہے. مثال کے طور پہ آج تک آپ کہا کرتے تھے کہ میری سماعت بہت اچھی ہے، میں بہت آسانی سے سن سکتا ہوں، دور دور کی آوازیں سن سکتا ہوں. تھوڑی سی ان یوزول چیز بیان کر رہا ہوں جس کو انسان کوالٹی کاؤنٹ کرے. میں دور دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، یہ بھائی کوالٹی ہے، نعمت ہے، خدا نے مجھے دی ہے. ایک دم دیکھتا ہوں کہ نعمت میرے لیے باعث زحمت بن گئی، میں اب سونا چاہ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، دور دور کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، مجھے دور دور کی آوازیں آ رہی ہیں. میں ایک چیز سننا چاہ رہا ہوں، دوسری چیز سنائی دے رہی ہے، دونوں چیزیں نہیں سن پا رہا. یا آسان مثال دے دوں، آپ اپنے جس گاڑی کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے، وہی روز آپ کے لیے درد سر شروع کر دیتی ہے. آج یہ خراب ہے، آج یہ خراب ہے، آج یہ خراب ہے، آج یہ خراب ہے، آج وہاں جانا ہے. ابھی یہ ٹائر لگا کے ہٹے، دیکھا دوسری طرف کا بھی خراب ہے، وہ لگا دیا، بیلٹ ہوتا ہے، بیلٹ لگا دی، سلن سے گر گیا، سلن سے لگا دیا، آئل ختم، آئل چیک کیا، بیٹری گئی. وہی چیز جو آج تک نعمت تھی. اچھا، اب ہم انسان جہاں اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا، وہیں اس کے اثرات کا بھی اقرار نہیں کرتا. کہتے ہیں تو نارمل ہے، گاڑی ہے تو اس کے ساتھ تو ہوتا ہے. خدا میرا امتحان لے رہا ہے. ساری اچھی چیزیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں پاسبل ہیں. نعمت کس طرح زحمت میں بدلتی ہے یہ چیز. اولاد جسے آپ نعمت سمجھتے تھے، وہ آپ کی زندگی عذاب کر دیتی ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا. المال والبنون، مال دولت جو تمہارے لیے فیسلٹیز دینے کا ذریعہ ہے، اولاد جو تمہاری آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارا سکون برباد کر دیتی ہیں. اس لیے ہر مقام پہ، ہر مرحلے پر دعا کی ضرورت باقی رہتی. اس لیے کہ خدا جو نعمت ہے وہ نعمت رہے. جس کو اولاد نہیں دی وہ درد جانتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کیا درد ہے. جس کو اولاد دی ہے وہ اپنے درد جانتا ہے. سر کہتا ہوں نوجوانوں سے، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے درد جانتے ہیں، اور جن کی ہو گئی وہ اپنے درد جانتے ہیں. سب کے اپنے اپنے درد ہے. وہ اسے مشکل سمجھتا ہے، وہ اسے عذاب سمجھتا ہے، وہ اسے مرحلہ سمجھتا ہے، وہ اسے امتحان سمجھتا ہے. ہر انسان کو اپنا غم دوسرے سے زیادہ لگتا ہے. ہر وقت طلب کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے کہ اے خدا جو نعمتیں میرے لیے ہیں ان نعمتوں کو کم سے کم نعمت رہنے دے. مجھے ان نعمتوں کی قدردانی کا سلیقہ عطا فرما. مجھے ان نعمتوں کو نعمت سمجھنے کی زحمت عطا فرما. مجھے ان نعمتوں کو دینے والوں کے شکر کی توفیق عطا فرما. حضرت علی نے کہا تھا صرف اور صرف خدا کا سجدہ اس لیے کرو کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہو. اتنی نعمتیں اس نے دیے. سانس لینے کی نعمت جس کو گن نہیں سکتا انسان. دن میں کتنے سانس لیے، زندگی میں کتنے سانس، ایک سجدہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کسی دن کیلکولیشن کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ ہم زندگی میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بدلے کتنے گھنٹے ہمیں ریوارڈ ملتا ہے. اور اس کو، کیونکہ انسان ویلیو اپنے ہاتھ سے خود لگا سکتا ہے. آپ کسی چیز کو کنڈم سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، اس کو بہت بڑے بیلنس میں تولتے ہیں. لکڑی
को देखा है काय में तोलते हैं? लकड़ी को बहुत उसके ऊपर डाल देते हैं, वहां तोल रही है। लोहा ट्रक पूरे बैलेंस पे आके ट्रॉलर खड़ा हो गया, वहां तोल रहा है। वैल्यू नहीं है इन चीजों की। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रही, गंदुम आ गया, तराजू छोटा हो गया। सही है, और चीजें आई और तराजू छोटा हो गया। जहां गोल्ड आ गया वहां तराजू जो है वो पैक हो गया, जहां पे हवा ना हो। जहां केमिकल्स पॉइंट्स ग्राम्स में, ग्राम से भी नीचे मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम्स में जहां पे वैल्यू लगा रहे हैं एक चीज की, वो ऐसी जगह है जो साइलेंस भी है, जहां लाइट भी नहीं है। बास केमिकल्स ऐसे हैं कि जिनको वेट करने के लिए जहां ना लाइट चाहिए, ना एयर चाहिए, ना ऑक्सीजन, नथिंग। दूसरे कमरे में वो चीज रखी है, दूसरे कमरे में बैठ के चेक करते हैं कितने ग्राम है, क्योंकि उस चीज की वैल्यू है। अपनी जिंदगी की वैल्यू ऐसे लगाएं कि कम से कम सोने जैसे तराजू में तो तुले, लकड़ी जैसे तराजू में तुले, तो इसका मतलब आपके पास यही वैल्यू है आपकी जिंदगी। खुद अपनी वैल्यू लगाएं। अगर आप इतने साल इबादत की है, इतने साल नेमतें मिली है एक तरीका, इतने सेकंड इबादत की है एक तरीका, इतने मिली सेकंड। कुछ अर्सा पहले शुरू में नेट पे बहुत कॉमन हो गया था काउंटडाउन लाइफ टाइमर। बड़े बच्चे उसमें जो है वो काउंट लगा देते थे लाइफ का। अगर वो जोक था, ऐसा ही एक एप्लीकेशन था मजाक के लिए, अगर वो सीरियस हो जाए और हमारे सामने वो काउंटडाउन टाइमर चलता रहे, तो यकीन करें मैं आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एन तो फेल हो गए, काउंटडाउन लगा 16 साल 11 10 घंटे रह गए, फिर घंटों की वैल्यू पता चलेगी, आधा पता चलेगा। अच्छी चीज है, यकीन के साथ नहीं, सिर्फ अपने आप को आजमाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, बेदार रखने के लिए दोबारा वो लाइफ काउंटडाउन टाइमर नोट करें, वो लगा के देखें और उस पर उस हिसाब से अमल करके देखें, शायद जिंदगी में कुछ चेंज आए। खुदावंदा हमारी इस कलील कुल फरमा, हकीकी हमें नेमतों को नेमत समझने की तौफीक अता फरमा। नेमत अजीम इमाम असर साहिब विलायत, नेमत विलायत को हमसे राजी फरमा। खुदावंदा जो नेमत दीन व अकीदा हमें अता फरमाई है उसकी हिफाजत फरमा, नेमत विलायत की हिफाजत फरमा, हमें उसकी कदर जानने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुनईमीन की हिफाजत फरमा, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। सूरह फातिहा का इल्तिमास है जुमला मुमिनीन व मुमिनात शुहदा इस्लाम, बिलखुसूस कल जो एक सैयद आबिद रजा और कोयटा में जो 2 अफराद को शहीद किया गया, उनको शामिल रखते हुए जनाब इजहार हुसैन इब्न रियायत अली, नज़ीर मोहसिन इब्न रियायत अली, शाहिद अली जैदी, शाहिद रजा, सैयद मोहम्मद एहसन, सैयद मुश्तबा एहसन, सैयदा शहरबानो, सैयद अनवर, सैयद अली हुसैन, सैयद यदतुन्निसा, सैयदा राजिया, सैयद मुबारक हुसैन, सैयद अली फातिमा और जुमला मोमिनीन व मोमिनात अपने मरहूमीन के लिए सूरह मुबारक है फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।